السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کلاس 7 کلاس امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو ہم اپنا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آخرت پر ایمان۔ ٹھیک ہے، ہمارے بیسک عقائد میں سے ہے آخرت پر ایمان۔ ٹھیک ہے، یعنی عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آخرت پر ایمان کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دین اسلام میں جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے آخرت ان میں سے ایک ہے۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ دنیا کی موجودہ زندگی عارضی ہے، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ایک جگہ جمع کرے گا۔ اس دن لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، نیک لوگوں کو انعام ملے گا جبکہ برے لوگوں کو سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ دنیا جو ہے وہ ایک پرٹیکولر ٹائم پہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ختم ہو جائے گی، اور وہ جو ہے وہ آخرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جس دن لوگوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آخرت پر ایمان لانے کے تقاضے، یعنی آخرت پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں؟ آخرت پر ایمان لانے کے تقاضے درج ذیل ہیں۔ پہلا تقاضا کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، یعنی انسان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ایک لائف وہاں سے سٹارٹ ہوگی۔ آخرت پر ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھے اور اس بات پر یقین رکھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر جب آخرت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ دن جو ہے حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 7 ہے۔ ترجمہ: اور بے شک قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دن قبروں میں موجود سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی جتنے لوگ قبروں میں موجود ہیں، قرآن پاک میں بھی یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، آخرت کے دن ان سب لوگوں کو زندہ کرے گا اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اعمال کی سزا اور جزا پر ایمان، یعنی دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آخرت پر ایمان ایک مسلمان سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ وہ یقین رکھے کہ اس دنیا کی زندگی کے خاتمے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور زندہ ہونے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ پھر اس حساب کے نتیجے میں جو ہے اسے انعام ملے گا یا سزا ملے گی۔ تو آخرت کے دن انسان سے جن چیزوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے قدم وہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے۔ ٹھیک ہے، کون کون سی چیزیں ہیں وہ؟ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری، اور مال کن ذرائع سے حاصل کیا اور کن کاموں میں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ ٹھیک ہے، یہ 5 باتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال جب تک نہیں ہوگا، سوالوں کا جواب نہیں دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہٹ نہیں سکے گا، اس کے قدم وہاں سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ تو اس میں پہلی چیز کیا ہو گئی کہ اس نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری، پھر اپنی جوانی، ٹھیک ہے، اور جوانی کا ذکر کیا گیا خاص کر کے، اپنی جوانی کن چیزوں میں گزاری، کن کاموں میں گزاری، مال کن ذرائع سے حاصل کیا، یعنی حلال ذرائع سے حاصل کیا، حرام ذرائع سے حاصل کیا، اور کن کاموں میں خرچ کیا، اور اس مال کو کن کن کاموں میں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، یعنی اس پر عمل کیا بھی یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں۔ پھر اس کے بعد ہے جنت اور جہنم پر ایمان۔ ٹھیک ہے، جب ہمارا اس بات پر ایمان ہوگا کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اعمال کا حساب دینا ہے، تو یقیناً جس کے اعمال اچھے ہیں اس کو انعام ملے گا اور جس کے اعمال اچھے نہیں اس کو سزا ملے گی۔ تو اس لیے تیسرا تقاضا یہ ہے کہ جنت اور جہنم پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آخرت پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ آخرت کے دن اسے اس کے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی۔ اگر اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ کامیاب قرار پائے گا اور اسے انعام کے طور پر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 82 ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے یہی جنتی لوگ ہیں اور اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، جنت کا ذکر بھی قرآن پاک میں آ گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے یہی لوگ جنتی ہیں اور جنت میں رہیں گے. اس کے برعکس اگر کسی شخص کے برے اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ ناکام ہو جائے گا اور اسے سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کسی کے اعمال اگر برے ہیں تو اس کے لیے جہنم ہے، اور جس کے اعمال اچھے ہیں تو اس کے لیے جنت ہے. تو جہنم جو ہے وہ بہت بری اور خوفناک جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مسلمان جب عقیدہ آخرت کے مذکورہ بالا یعنی جو بیان کیے گئے ہیں اوپر ان تمام تقاضوں پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے، نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ایک انسان جب ان ساری باتوں پر یقین رکھتا ہے تو پھر وہ برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل کا اسے آخرت کے دن حساب دینا ہوگا تو ہر کام کرنے سے پہلے یقیناً سوچتا ہے کہ اسے قیامت کے دن اس کا کیسا بدلہ ملے گا. پھر وہ اپنے ہر کام میں بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آخرت میں کامیاب قرار پائے اور جنت کا مستحق بن جائے. ٹھیک ہے، یعنی جب وہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھے گا تو پھر خود بخود اس کے اندر چینجنگس آئیں گی اور وہ کوشش کرے گا کہ وہ اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کریں. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیے کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں انسان کے ہر عمل کو محفوظ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو اس کے ہر چھوٹے بڑے کام کو ایک رجسٹر میں درج کرتے ہیں. ان فرشتوں کو قرآن مجید میں کرامن کاتبین کہا گیا ہے. یہ فرشتے جس رجسٹر پر انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں اسے نامہ اعمال کہا جاتا ہے. قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اگر یہ ساری چیزیں نہیں بھی لکھی جائیں گی تو بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ایک پل کی خبر ہے کہ انسان اس دنیا میں کیا کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود 2 ایسے فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو انسان کے جو ہے وہ شولڈرز پہ ہوتے ہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ، اور وہ انسان کے بارے میں اس کے اچھے اور برے اعمال نوٹ کرتے رہتے ہیں اور اس نوٹ کو پھر نامہ اعمال کہا جاتا ہے جو کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ اس کے پل پل میں جو اس نے کیا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا. ٹھیک ہے، تو یقیناً آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا چیپٹر. انشاءاللہ پھر نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ، جزاک اللہ.